سورہ توبہ کیسٹ نمبر 33۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورۃ التوبہ جیسا کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ التوبہ کے اول میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اہم ترین مضمون ہے اس سورت کا یعنی عمود ہے وہ ہے براءت عن المشرکین۔ مسلمانوں کو جیسے کہ اللہ کی توحید پہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور توحید کے بھی تمام اقسام کو سمجھنا چاہیے کہ توحید الوہیت کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید فی الاسماء والصفات کیا ہے۔ چونکہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ الحمدللہ موحد ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، لیکن ان کو اس تقسیم کا یا باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں یاد رکھ لیں کہ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، رب مانتا ہے، مالک مانتا ہے، نفع دینے والا نقصان دینے والا مانتا ہے، اس کے یعنی تمام جو صفات ہیں وہ اس رازق ہونے کی، خالق ہونے کی، مالک ہونے کی، نافع و ضار ہونے کی، سب پر ایمان ہے۔ یہ توحید ربوبیت۔ لیکن اتنی بات ماننے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، چونکہ مسلمان کے علاوہ جو کافر ہیں وہ بھی اللہ کو مالک مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں۔ یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، نصرانی بھی خدا کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ اگر خدا کو نہ مانتے تو اللہ کا کعبہ کیوں بناتے ہیں؟ ایک موٹی سی بات۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے، اس پر ایمان ضروری ہے، لیکن اس پر ایمان لانے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت، جس کا جیسے کلمہ پڑھتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ الہ جو ہے معنی ہے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ تو توحید الوہیت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اقرار کر لیا کہ معبود برحق کوئی نہیں مگر اللہ، تو اب جتنی عبادت کی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، جہاں جہاں عبادت ہوگی وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، غیر اللہ کے لیے عبادت نہیں ہوگی۔ اب اسی کو آپ اپنے دماغ میں خود سوچتے چلے جائیں، نماز ہے عبادت ہے، روزہ ہے عبادت ہے، رکوع ہے عبادت ہے، سجود ہے عبادت ہے، حج ہے عبادت ہے، قربانی ہے عبادت ہے، منت منوتی ہے عبادت ہے، نظر نیاز ہے عبادت ہے۔
دعا مانگنا ہے عبادت، یہ سب صرف اللہ کے لیے۔ اس میں جب کسی غیر کا حصہ ڈالے گا تو مشرک بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں۔ توحید کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو مانتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ تو بہت ساری دنیا کسی نہ کسی شکل میں خدا کی قائل ہے، یعنی بڑے سے بڑا کمیونسٹ ہو، بڑے سے بڑا دہریہ ہو، بالکل لا دین ہو، اس کو پر بھی ایسا ایک گھڑی ضرور آتی ہے جب وہ مجبور ہو کہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک اخبار میں ایک رسالے میں پڑھا، ایک محترمہ نے، ایک خاتون نے اپنا واقعہ لکھا، اور وہ مسلمان خاتون ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا علم بھی دیا ہے کہ وہ خواتین میں، عورتوں میں جا کے اللہ کے دین کا کام بھی کرتی رہتی ہے جب اسے موقع ملے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیماری کے سلسلے میں میرا ایک اپائنٹمنٹ تھا ہاسپٹل میں، تو وہاں جا کے میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب میرا نمبر آئے گا تو مجھے بلائیں گے۔ تو اسی اثنا میں ایک بڑی اپ ٹو ڈیٹ نوجوان لڑکی، بڑے ماڈرن قسم کی، وہ بھی آ کے میری ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے بات نہیں کی کیونکہ وہ اس انداز کا اس کا لباس تھا اور ایسی حیت میں تھی کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایک تو یہ مسلمان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مسلمان نہ ہوں تو کچھ حیا تہذیب ہوتی ہے، لیکن یہ اس سے بھی نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خود مجھے چھیڑا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اچھا مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا مسلمان۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم کچھ پڑھی لکھی بھی ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہاں میں کچھ پڑھی لکھی ہوں۔ تو جب میں نے اسے انگریزی میں جواب دیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ ایسے نہیں پڑھی لکھی عورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ میں نے کہا بس کچھ پڑھا ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں نے فلاں چیز میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ تو وہ اب گھبرا گئی، وہ اتنی پڑھی ہوئی تو وہ بھی نہیں تھی۔ تو نے کہا اچھا آپ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی مسلمان ہیں، اتنا پڑھنے کے بعد بھی مانتی ہیں کہ خدا ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے؟ کیا تمہارے تخیلات ہیں بے وقوفی والے؟ اتنے عرب مسلمان ہیں، کروڑوں مسلم، کسی نے آج تک ایک چیز کو دیکھا نہیں ہے، خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے، کہتے خدا ہے۔ تو تم میں کوئی ایسا بھی آدمی نہیں گزرا کہ جو کہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ اور پھر تم لوگ تو عجیب ہو کہ مسلمانوں کو نبی بھی مانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اور تم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا۔ وہ عرب میں آئے، مکے میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے۔ ایک محدود عرب علاقے میں آپ نے دعوت کا کام کیا، وہ تو باہر کی کسی دنیا میں تشریف بھی نہیں لے گا، آپ ان کو بھی مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہم تو مانتے ہیں۔ اور وہ اسی طرح کہنے لگی کہ مجھے چھیڑتی چلی۔ اور اب وہ ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑائے کہ کیا خدا، کیا نبی، کیا جنت، کیا جہنم، دنیا ہے، کھاؤ پیو بس عیش کرو، اور اس کے بعد جب مر جاؤ بس ختم ہو گئی بات۔ میں اس کی باتیں سنتے ہوئے میں نے کہا اب یہ اپنی بھڑاس نکال لے تو آگے میں بات شروع کروں۔ اتنی دیر میں اسے بھی اپنا جو ہے وہ ڈاکٹر نے بلا لیا اور مجھے بھی بلا لیا، اور وہ چونکہ پہلے دکھا چکی تھی، اس کو صرف نتیجہ لینا تھا اور مجھے دکھانا تھا۔ تو لیڈی ڈاکٹر نے اس کو فوراً کہا کہ میں بڑے افسوس سے، مجھے بڑا افسوس ہے لیکن میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر کو بیماری چھپانی نہیں چاہیے، تمہیں اللہ معاف کرے تمہیں تو کینسر ہے۔ اس کو کہا اس لڑکی، اور جب اس نے کہا نا کہ تمہیں کینسر ہے تو وہ ایک دم ایسے کرسی پہ بیٹھی، اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ بھی گر گئی، اور کہا او مائی گاڈ، اے خدا۔
میں ساتھ بیٹھی، میں نے کہا بیٹی بہت جلدی خدا کو مان لیا آپ نے، ابھی تو 2 منٹ بھی نہیں گزرے باہر سے اندر آئے ہیں کمرے میں۔ اس نے کہا ہاں بس کوئی شخص ذات ہے ایسی، میں اتنا صاف ستھرا رہنے والی لڑکی ہوں، مجھے کینسر ہو گیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو سمجھایا، بڑا ہدایت کی، اللہ نے مہربانی کی اور اللہ نے اس کو ہدایت بھی عطا فرما دی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کو تو کسی نہ کسی شکل میں آپ نہ بھی مانے تو ماننا پڑتا ہے۔ آپ کتنا بھاگیں دوڑیں، انکار کریں، کفر کریں، شرک کریں، بت پرستی کریں، ایک وقت ضرور آتا ہے بندے میں جب وہ مانتا ہے کہ خدا ہے۔ خود قرآن میں کہا ہے کہ جب مشرکین ڈوبنے لگتے ہیں کشتی میں تو پھر مجھے پکارتے ہیں، اور جب میں کشتیوں سے نکال لیتا ہوں اور دریاؤں سے بچا لیتا ہوں پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ انکار نہیں کر سکتے اس بات کا کہ یعنی بڑے سے بڑا مشرک بت پرست ہے، جوگی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا مسلمان ہے، بیچارہ جہالت کی وجہ سے قبر پرستی میں مبتلا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، جا کے چومتا ہے، جا کے ان سے مانگتا ہے، منتیں مانتا ہے، لیکن اس کو بھی خیال ضرور آتا ہے ایک دفعہ کہ کوئی خدا ہے جس نے ان پیروں کو بھی مار کے مٹی میں سلا دیا ہے، کوئی ہے ضرور، ورنہ یہ اتنے شان والے لوگ تھے یہ کیوں مرتے؟ لیکن یاد رکھو کہ صرف ماننے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک بات میری ہمیشہ دل میں بٹھا لینا، اللہ کا قرآن ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں جان لو، صرف ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک اللہ کو جانے نہ۔ ماننا الگ بات ہے، آپ مانتے ہیں یہ کتاب ہے لیکن جانتے نہیں ہیں تو کتاب کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ مانتے ہیں کہ یہ اینک ہے، استعمال نہ کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مانتے ہیں کہ اس گلاس میں پانی ہے لیکن پیاس لگے اور نہ پیئیں تو پیاس کیسے بجھ جائے گی؟ ایک بات کو یاد رکھیں، سمجھیں کہ صرف ماننے سے کہ خدا ہے، ماننے سے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صرف مان لیں کہ ہاں ہم نے جی مرنا ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، صرف ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ مان لیں کہ یہ کعبہ شریف ہے، نماز نہ پڑھیں کیا ہوگا؟ آپ مان لیں کہ جی ہمارے محلے میں ایک مسجد شریف ہے لیکن کبھی آپ اس میں نماز پڑھنے نہیں جاتے تو صرف ماننے سے آپ کو کتنی ثواب ملے گا کہ مسجد ہے محلے میں؟ اور جو بندہ بھی دے اس کو کہتے رہو محلے میں مسجد ہے، محلے میں مسجد ہے، نماز پڑھتے ہو جی نہیں، کبھی اندر گئے ہو جی نہیں، مانتا ہوں کہ مسجد ہے۔ تو ماننے سے اسی طرح توحید بھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی توحید کو جانے نہ، اور جاننے کا معنی کیا ہے کہ سمجھے کہ وحدانیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، توحید فی الاسماء و صفات کیا ہے۔ تو موٹی بات کیا ہے کہ الوہیت جو ہے، توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ جتنی قسم ہیں عبادت کی، بڑی عبادتیں ہیں، چھوٹی ہیں، مالی ہیں، بدنی ہیں، مشترکہ ہیں، اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ تب جا کے آدمی مسلمان ہوگا۔ اب جناب دیکھیں کہ منت ماننا، نظر ماننا یہ عبادت ہے یا مذاق ہے؟ اگر یہ مذاق ہے تو پھر حضرت حسین کی نظر اور نیاز حسین مذاق کرتے ہو، اور اگر عبادت ہے تو عبادت کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا۔ کسی غیر کا نام آیا شرک آ گیا۔ اب کوئی کہے کہ جی ہم تو سراب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کہیں گے یا اللہ خیرات کی ہم نے تیرے نام پر،
اس کو قبول فرما اور اس کا جو ثواب ہو اس کو حضرت حسین کو عطا فرما، ہمارے والد کو عطا فرما، ہمارے شیخ کو عطا، جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن نظر اللہ کے لیے اور نیاز حسین کے لیے اب تم نے شریک کر لیا۔ یہ جی ہے تو صدقہ خیرات، لیکن ہے میرے مرشد کے لیے، اب تم نے شریک کر لیا۔ یہ میں کروں گا تو جی خیرات، لیکن تقسیم میں اپنے پیر کی مزار پہ کروں گا، یہی شرک۔ یہ اللہ کی عبادت میں تم نے شریک کر۔ اب اللہ کے گھر کا طواف کرے ہوئی عبادت ہے، اگر یہی طواف تم نے کسی قبر کا کر لیا، شرک آ گیا۔ کیوں؟ عبادت کس کی تھی؟ اس لیے جان لیں، توحید کو سمجھ لیں، اسماء و صفات کی موٹی بات جان لیں کہ اللہ کے جتنے نام یا جتنی صفتیں قرآن پاک میں ہیں یا میرے محبوب سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان تمام اسماء و صفات پہ ہمارا ایمان۔ بس، اور ان میں کوئی تعویل بھی نہ کریں، ان میں کوئی تشبیہ تفصیل بھی نہ کریں۔ کیوں؟ مثلا صفت آ گئی کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کافروں نے کہا تھا ید اللہ مغلولہ، اللہ نے قرآن میں رد کیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں رحمت کے لیے، سخاوت کے لیے، کرم کے لیے۔ تو اب ہمارا یعنی یوں سمجھ لیں کہ صفات جو ہیں یا اللہ کی صفت آ گئی کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان، لیکن اب ہم کہیں کہ کیسے ہیں، نہ، پھر کافر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے جب دیکھے نہیں اس میں پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میری مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ، شاید جب اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثل۔ تو یہ عقیدہ رکھ لیں، یہ ہے توحید۔ اچھا، یہ ہمارا الحمدللہ اللہ عقیدہ نصیب کرے ہر مسلمان کو، یہ ہو گیا۔ اب پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اب بھی تم پکے مسلمان نہیں بنو گے۔ پکے مسلمان تب بنو گے کہ جب شرک سے برات کا اعلان کرو، صرف اپنی توحید پر نہ جمے رہو بلکہ شرک سے نفرت کرو اور مشرکین سے برات کا اعلان۔ کیا توحید ہوئی؟ یہ کیا دوستی؟ دیکھیں نا، آپ کسی دوست سے کہیں اور آئے ایک دن تو آپ ناراض بیٹھے ہوں، وہ السلام علیکم کرے، آپ جواب نہیں دیتے، وہ کہتے بھائی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے یار کل میرے تم دشمن کے ساتھ کھڑے تھے، کیا اب تم میرے دوست ہو؟ کوئی مجھے پتہ لگ گیا ہے، کل تم نے میرے دشمن کے گھر میں جا کے کھانا کھایا ہے، میرے دشمن کے ساتھ چائے پی ہے، کل تم نے اس کے ساتھ، میں نے خود دیکھا کھڑے تھے، باتیں کر رہے تھے، اب آگے مجھے ملنے کے لیے جاؤ، تم اسی کے ساتھ تعلق رکھو۔ تو اللہ فرماتا ہے تیرا بندے کا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ برداشت نہیں کرتا، میرے دشمنوں کے ساتھ یاریاں رکھو تو میں قبول کر لوں گا۔ اپنے دشمن کے دوستوں کو تو قبول نہیں کرتا ہے، اور جو میرے دشمن ہیں ان کے دروازے پہ تم ہر وقت جھکے رہو، بھیک مانگتے رہو، دوستیاں بناؤ، تعلق بناؤ، اور ان کے ساتھ تم اپنی یاریاں گانٹھو، انہی سے لین دین، اٹھنا بیٹھنا، بھیک، ہر چیز انہی سے مانگو، تو میں تمہیں کیسے دوست بناؤں گا؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ سمجھو، کبھی مشرکین کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، اور بالکل کھل کے برات کا اعلان کرو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہیں مبارک، ہمارا طریقہ ہمیں۔ جب تک یہ برات کر کے میرے دشمنوں کے ساتھ کٹی نہیں کرو گے، میرے ساتھ دوستی نہیں بنے گی۔ میرے ساتھ دوستی اگر رکھنی ہے تو پھر ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی محبت بھی ہو اور کافروں سے دوستی بھی ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں تک تمہارا بس ہے کہ تم اپنے دل میں مشرکوں سے دوستی نہ کرو، اعلان برات بھی کر دو، اب اگر طاقت ہے تمہاری تو پھر ان کو نکال دو۔
اس لیے آپ نے پڑھا سورۃ توبہ میں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا کہ میرا محبوب اب میں نے آپ کو غلبہ دے دیا ہے، اب آپ کو میں نے فتح نصرت عطا فرما دی ہے، اب الحمدللہ مدینہ منورہ ہے، مکہ ہے، طائف ہے، حنین ہے، سب فتح ہو گیا ہے، اب مشرکوں کو نکال دو اللہ کے گھر سے، انما المشرکون نجس، یہ پلید لوگ ہیں، ان کو مسجد الحرام میں آنے کی اجازت نہیں، ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اللہ کے گھر میں طواف کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا گھر مومن کے لیے ہوتا ہے، مشرک کے لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ بتوں کو بھی رکھا ہوا ہے اور کعبے میں بھی آ رہے ہیں، لات کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور کعبے کی بھی ہو رہی ہے، حبل کی بھی ہو رہی ہے اور کعبے کی بھی ہو رہی ہے، عزا کی بھی ہو رہی ہے اور کعبے کی، یہ کون سا مذہب ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اعلان برات کریں، انما المشرکون نجس، اور یاد رکھو ایک پلیدی جو ہے وہ ظاہری پلیدی ہوتی ہے اور ایک پلیدی جو ہے وہ معنوی اور باطنی پلیدی ہوتی ہے، ایک تو یہ پلیدی ہے کہ پیشاب لگ گیا، کوئی گندگی لگ گئی، یہ بھی پلیدی ہے، ایک اندر کی اصل پلیدی ہے کہ اندر شرک ہے، اندر کفر ہے، اندر احداث ہیں، احوا ہیں، اللہ کا انکار ہے، نبی کی دشمنی ہے، قرآن کی دشمنی، یہ سب سے بڑی گندگی ہے جو اندر پڑی۔ اللہ کے نبی نے اس اعلان آنے کے بعد، جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے میں 10-12 دن 2 ہفتے کے قریب غیر حاضر رہا ختم نبوت کی کانفرنسوں کی وجہ سے، تو ایک دفعہ دماغ میں وہ سارا سبق دہرا دیا جائے تاکہ پھر اگلی آیات جو ہیں انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، 8 کو مکہ فتح ہو گیا، 8 ہجری کو، 9 ہجری میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی آئے اور حج کیا اور اعلان برات کیا، مشرکین کو اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے حرم سے نکل جائے، اور ساتھ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ نے مہلت بھی دے دی کہ 4 مہینے مہلت ہے، 4 مہینے میں جہاں جانا ہے چلے۔ میں دیکھ لو کہ اسلام میں کتنا امن ہے، کتنا انصاف ہے، ورنہ اب مکہ فتح ہو گیا، اب اگر اللہ کے نبی چاہیں یا صحابہ چاہیں تو ایک مشرک کے ٹکڑے کرتے ہیں کہ ان کو اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے، جی جاؤ جہاں جاتے ہو۔ اگر اسلام میں نعوذ باللہ تلوار ہوتی یا ظلم ہوتا وہ سب کو تیک کر دے۔ بھی آپ دیکھیں نا، ابھی ہندو بھی آج کہتے ہیں نا کہ جی مسلمان بڑا ایسا ہے، اللہ کے بندے تم پر تو 350 سال تک مسلمان بادشاہ رہے، اگر وہ مسلمان بادشاہ آپ دیکھ لیں، بنو عباس کا دور دیکھ لیں، بنو امیہ کا دور دیکھ لیں، اس کے بعد بہت بعد میں مغلیہ دور دیکھ لیں، سب مسلمان بادشاہ رہے، اور پھر ان کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک چھوٹے موٹے سے علاقے پہ قابض سے نہیں، پورے علاقے پہ۔ او کہاں غرناطہ ہے اور کہاں جناب آپ دیکھیں قرطبہ ہے اور کہاں آپ دیکھیں جناب سندھ ہے اور ہند ہے، سب مسلمان بادشاہ۔ ذرا اندازہ تو کریں نا کہ کہاں اسپانیہ ہے، کہاں قرطبہ پرتگال کے آخری سرحدوں کو چھوتا ہے، کہاں نارویج ہے جہاں موجودہ دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، کہ جہاں جا کے زمین ختم ہو جاتی ہے آگے پانی ہی پانی ہے، کہاں وہ ہے، اور کہاں جناب آپ دیکھیں کہ آپ کے پہاڑ ہیں اور وہ 6 ریاستیں ہیں اور بخارا اور تاشقند ہے اور یہ سارا ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اسلام۔ پھر یہ نہیں کہ انہوں نے سال 6 مہینے اب جناب حکومت کی ہے اور اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملا، صدیوں تک انہوں نے حکومت کی، اگر وہ چاہتے تو ایک ہندو بھی نہ بچتا، ایک ہندو کا وجود بھی نہ ہوتا۔
آج ہندو کو اپنے ہندو ہونے پہ اپنے عدد پہ بڑا ناز ہے، لیکن آج بھی اگر دنیا میں کوئی باہر کی شخصیت آئے تو ان کو وہی یادگاریں دکھا دی جاتی ہیں جو مسلمانوں نے بنائی تھی۔ ان کے اپنے پلے میں کیا ہے؟ مندر۔ ان کے اپنے پلے میں کیا کیا دکھائیں بیچارے آپ کو؟ جا کے مندر دکھائیں، اندر دیوی دیوتا، کوئی مذکر کوئی مؤنث، کوئی عورت ہے وہ بھی خدا ہے، کوئی مرد کی شکل ہے وہ بھی خدا ہے، یعنی خدا مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، 4 سروں والے خدا بھی ہیں اور 2 سروں والے بھی ہیں، 1 سر والا بھی ہے، خطرناک شکل والا خدا بھی ہے اور میٹھی شکل والا بھی ہے۔ کیسا مذہب ہے؟ آپ خود بتائیں ایمان سے کہ کہیں سانپ کی شکل ہے، کیا ہے جی یہ بھی خدا ہے؟ اس کے ڈنگ سے بھی بندہ مر جاتا ہے نا، مارنے کی طاقت ہے نا، تو خدا تو ہو گیا۔ آپ دیکھیں یعنی اب وہ دنیا کو تو مسلمان اگر چاہتے تو دنیا میں ایک ہندو بھی نہ بچتا۔ یہ تو بدبخت ہیں کہ مسلمانوں کے شکر کرنے کے بجائے مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر میرے مدنی سرکار چاہتے اور صحابہ کو حکم دیتے، خدا جانتا ہے مکے میں ایک مشرک کا یعنی وجود بھی نظر نہ آتا، بلکہ صحابہ نے کہا کہ لا قریش بعد الیوم، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی قریشی نظر نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا نا کیا کرے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں لوگوں کو مٹانے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو ان کو جہنم سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو دیکھیں کوئی دنیا میں مجھے مذہب آپ دکھا سکتے ہیں کہ اپنے دشمن سے کہے کہ جی 4 مہینے آرام سے تیاری شری کر کے جہاں مرضی ہے چلے جاؤ؟ اسلام نے حکم دے دیا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، 4 مہینے۔ اچھا جن کے ساتھ معاہدہ تھا اسلام نے کہا جب تک معاہدہ پورا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو جب تک وہ اپنے معاہدے پہ پکے ہیں تم بھی پکے رہو، جب معاہدہ گزر جائے چلے جائیں۔ اس اعلان کے بعد برات کے بعد یہ سارا آپ پڑھ چکے تو اب ایک خیال آتا تھا مسلمانوں کو کہ جب مشرکین کو نکال دیا گیا آئندہ بھی وہ حرم میں نہیں آ سکیں گے، تو یہ معاملات تجارت ہے، لین دین ہے، اسباب ہیں، سامان ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو صرف پھر ہمیں مسلمان ہی بچیں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اسی صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تم ڈر رہے ہو کہ ہم بھوکے ہو جائیں گے مت ڈرو، اللہ کے پاس سب کچھ، اللہ دے گا۔ اب تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مشرکین ہیں، شام سے تجارت کرتے ہیں اور جناب یہ یمن سے تجارت کرتے ہیں، سامان لاتے ہیں، ہمارے پاس تو دولت ہی نہیں، ہم کیا خریدیں گے، کیا لائیں گے، کیا لے جائیں گے؟ میں فکر نہ کرو، میں تو تمہیں اتنی عزت دوں گا کہ ساری دنیا کی نعمتیں کھینچ کے اپنے گھر میں پہنچا دوں گا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل جو ہے وہ کھینچ کھینچ کے پہنچایا جائے گا۔ ایمان سے کہیں یعنی جس ملک میں آم ہوتا ہے نا، اس ملک میں جب نہ ملے مکے میں ملتا ہے۔ وہ ملک جن کا وہ پھل ہے، جن کا وہ درخت ہے، اس ملک میں ختم ہو جاتا ہے، اس ملک میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی ہر نعمت، صرف یہ نہیں کہ پھل سبزیاں، ہر نعمت، کپڑا ہے، الیکٹرانک ہے، دنیا کی ہر نعمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ کھینچ کے ساری دنیا کی چیزیں آ رہی ہیں۔ آیات کے بعد پھر آپ نے پڑھا تھا جب مشرکین کا مسئلہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، پوری تفصیل سے سورۃ براءہ میں ذکر کر دیا، پھر ذکر آیا تھا اہل کتاب۔ اہل کتاب میں کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارا۔ یاد رکھیں کیوں اہل کتاب کے تورات کا نام لیتے ہیں؟ حالانکہ ان میں بھی اب بہت تھوڑے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، لیکن بہرحال نام تو لیتے ہیں نا کہ ہم
तौरात को मानते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हालांकि झूठ बोलते हैं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को मानते तो हमारे नबी का कलमा न पढ़ लेते। इसलिए अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ने हमें ऐसा दीन अता फरमाया है, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दीन इस्लाम ऐसी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो यहूद को भी नसारा को भी खुले मोतबरात में कहते हैं कि देखो भाई इस्लाम तो ऐसी नेमत है ना, हम तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते, ईसा अलैहिस्सलाम की मानते, हमसे क्या झगड़ा? झगड़ा तो तब हो ना जब हम तुम्हारे नबी को ना माने। तुम मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, ईसा को नहीं मानते, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदियों को मानते, वहां तो कोई झगड़े की बात हो। हम तो दोनों को मानते, हमसे क्यों लड़ते हो? आओ तुम भी हमारे नबी को मान लो। अल्लाह ने तो हमें ऐसा दीन दिया है कि हम तो 1,24,000 पैगंबर को मानते हैं। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही। हम कभी ये नहीं करते कि किसी पे ईमान लाएं और किसी पे ईमान न ले आएं। इसी तरह आप देखें अहले सुन्नत वल जमात जैसे सहाबा को मानते उसी तरह अहले बैत को मानते। भाई हम तो दोनों के गुलाम हैं ना। झगड़ा तो वो करेगा ना जो नहीं मानता। उनको चाहिए कि वो सहाबा को मान लें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन के बाद जिक्र किया दोनों सारा ये भी काम है। एक कुफ्र तो इनका ये है कि हमारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते, आपकी नबूवत को नहीं मानते, दीन इस्लाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते। और दूसरा उनका अपने अकीदे में भी बड़ा कुफ्र है कि कालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वो हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा कहते हैं। नसारा जो है वकालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह के ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। तो इससे बड़ा कुफ्र क्या होगा कि अल्लाह की जात तो वो है, जैसे मैंने कहा था ना कि अल्लाह की सिफतों पे ईमान, उसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। तो अल्लाह की सिफतें क्या है कि वो तो वाहिद है, अहद है, लम यलिद वलम यूलद है। ना उसको किसी ने जीना है, ना उसने किसी को जीना है, ना माम ना बाप, वो तो पाक है। लेकिन जब वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे बनाते हैं, अल्लाह के लिए हजरत उज़ैर को बेटा कहते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को नसरानी बेटा कहते हैं, इससे बड़ा कुफ्र क्या हो। और साथ मेरे अल्लाह ने यह भी बतला दिया था कि मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब, ये जो कहते हैं ना कि उज़ैर खुदा का बेटा है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है, कोई दलील नहीं, कोई हुज्जत नहीं, बस उसी तरह कहते हैं। अपनी ज़बानों से जो पहले काफिर गुजरे वो भी कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। कभी नऊज़ु बिल्लाह ये अकीदा था कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरह इनका भी ख्याल है, हालांकि ना उन्होंने फरिश्तों को देखा, न फरिश्तों के पैदा करने वाले को देखा, न फरिश्तों की पैदाइश के वक्त वो मौजूद थे। तो कहां से तुमने समझ लिया कि अल्लाह की बेटी है? बस कह दिया अल्लाह की बेटी है। और ये भी याद रख लो कि झूठ जो है वो तो झूठ होता है। देखो ना, आदमी झूठ को कितना बनाए संवारे, उसके आगे पीछे बड़ी अच्छी अच्छी बातें ले आएगा, झूठ झूठ है। अभी कोई एक आदमी कह दे कि जनाब सूरज निकला हुआ है, हर आदमी कहेगा यार इतना बड़ा झूठ तो ना बोलो, अभी रात है, कहां सूरज आ गया? नहीं जनाब सूरज निकला हुआ है।
اس لیے اب دیکھیں کہ جب تم مانتے ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور ادھر کہتے ہو پھانسی چڑھ گیا، تو اچھا خدا ہے اپنے ایک بیٹے کو بھی نہیں بچا سکا، دشمنوں نے پھانسی دے دی، اللہ میاں دیکھتے رہے۔ بھئی یا تو بیٹا نہ مانو یا پھانسی والا جھوٹ نہ بولو، یہ تو نہ کرو نا کہ یا تو حضرت حسین کو پیاسا شہید نہ کراؤ اور یا پھر حضرت علی کو مشکل کشا نہ مانو، دو باتیں تو نہ کرو نا۔ اس کے اپنی اولاد پیاسی شہید ہوتی رہے، ان کی مشکل کشائی نہ کرے، تمہارے مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ یا کہو کہ وہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، کوئی شہید نہیں ہوئے، کوئی پانی بند نہیں ہوا، وہ جھوٹ ہے، تو دو جھوٹ اکٹھے تو نہ بولو نا۔ ادھر کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، ادھر صلیب گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے جی؟ حضرت عیسیٰ پھانسی چڑھ گئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور پھانسی کی علامت وہ صلیب آج بھی ہمارے گلے میں لٹک رہی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی خدا اپنے بیٹے کو پھانسی سے نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے اسلام خدا کا بیٹا بھی، ان بھی موت آ گئی، اللہ بھی اپنے بیٹوں کو تو چلو آخر وقت تک کچھ مہلت دے دیتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کی زبانی باتیں یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، جیسے پہلے کافروں نے کہا اسی طرح یہ بھی ہے۔ جیسے آج بھی ایک جاہل سے پوچھو کہ اللہ کے بندے تم جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہو، 11ویں مناتے ہو، یہ کیا ہوگا؟ جی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، پرانے وقت سے چلی آ رہی ہے بات، یہ اب نئے نئے مولوی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے روکنا شروع کیا، ہمارا تو بابا بھی ایسا تھا، دادا بھی ایسا تھا، یعنی سارے شرک کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح شرک کرتے۔ انا للہ و انا، بھئی اللہ کے بندے بات حق کی ہوتی ہے، صرف اس بات کہہ دینے سے تو بات نہیں ہو جاتی کہ پرانے لوگ ایسا کرتے تھے، وہ تو مشرک بھی کہہ سکتے ہیں ہم بہت پرانے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پوجے جاتے تھے۔ باتیں ہونے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں انہوں نے اپنے احبار یاد رکھو، احبار جمع ہے حبر کی، اس کا معنی عالم، اور رہبان جمع ہے راہب کی، راہب کا معنی عابد، عبادت کرنے والا۔ اچھا ان کے زمانے میں کچھ رہبانیت جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ لوگ جو تھے وہ فیصلہ کر دیتے تھے کہ بھئی ہم جا کے غاروں میں رہیں گے، بس سادہ کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، گھی نہیں کھائیں گے، شادی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے، بس ہم رات دن اپنے خدا کی عبادت کریں گے، الگ رہ کے بس پڑے رہیں گے۔ کوئی لوگ آ کے ان کے لیے دعا کر دی، ان کے لیے کام کر دیا، تو وہ راہب کہلاتے تھے، جو دنیا سے گویا اپنے آپ کو کاٹ کے رکھتے تھے وہ راہب تھے، اور جو کتاب پڑھتے تھے مسئلے بتاتے تھے وہ احبار حبر تھے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے عابدوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ اب جب مطعم ابن عدی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لائے اور یہ آیت مبارک سنی تو انہوں نے کہا حضور میرا ایک سوال ہے، اگر آپ ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو خود نصرانی رہے ہیں، ہمارے یہودیوں سے بھی تعلقات ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے احبار کو، عابد کو، اپنے مولوی کو یا اپنے صوفی کو یا اپنے عابد زاہد راہب کو کبھی خدا نہیں کہا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی رب کہتے تھے۔ یا رسول اللہ رب تو ہم نہیں مانتے تھے۔ نے فرمایا ٹھہرو، حضور نے فرمایا اچھا یہ بات بتاؤ کہ وہ احبار اور رہبان جو ہیں وہ اگر کہہ دیں کہ یہ چیز حلال ہے، اللہ کے حرام کو حلال کر دیں یا حرام کو حلال کر دیتے تھے، تم مانتے تھے ان کی بات؟ انہوں نے کہا ہاں حضور یہ بات مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھی یہ کام حلال حلال، وہ کہتے بابو یہ کام نہ کرو یہ حرام حرام۔
انہوں نے کہا یہی معنی تو ہوتا ہے رب کا حلال حرام کرنے کا اختیار تو اس کو ہے جس نے پیدا کیا ہے. تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ تحلیل و تحریم کا ٹھیکہ لے لے اور تم مان لو تو گویا تم نے بھی تو اس کو رب مان لیا نا. اب اسی بات کو سمجھو میرے بھائی میرے عزیز، اللہ کے کعبے میں آئے ہو، اللہ نے اپنا گھر نصیب فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس گھر میں آنا جو ہے یہ مرکز ہدایت ہے، ہدی للعالمین ہے، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اب اسی طرح سمجھو کہ اگر ہمیں قرآن کہتا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیزیں اللہ کے نام کے سوا ان پہ کسی غیر کا نام لیا جائے یا غیر کے نام پہ ذبح کر دی جائے وہ چیزیں اسی طرح حرام ہیں جیسے میتہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا جیسے خون حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ حرام. لیکن ہمیں اگر لوگوں نے یا پیروں نے یا جاہل مولوی نے کہا کہ نہیں غیر اللہ کی نظر جائز ہے، یہ غیر اللہ کی نہیں، یہ تو خود اللہ کے پیارے ہیں، یہ غیر کی کیسے ہوئی؟ لوگوں کے دماغ میں یہ بٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا غیر کی نظر ماننا جائز نہیں. بالکل، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے غیر اللہ کی نظر نہ مانو، وما اہل بہ لغیر اللہ. وہ کہتے ہیں یہ تو غیر نہیں ہے نا، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اپنے ہیں، اللہ نے ان کو سارا مرتبہ دیا ہے، یہ غیر تھوڑی ہیں. کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ اگر خدا نہ کرے ایک مسلمان کی بیوی ہے، وہ کسی غیر سے اگر تعلق رکھے تو حرام، لیکن تمہارے بھائی سے تعلق رکھ لے تو وہ حلال. کیوں؟ وہ تو غیر نہیں ہے، وہ تو اپنا ہے نا، وہ بھی تو تمہارا بھائی ہے، تمہارے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، تمہاری ماں کے پیٹ میں تھا، وہ تو بھائی ہے، وہ کیسے غیر بن گیا؟ تو غیر سے یاری رکھے تو جرم ہے نا. لیے یہاں بھی معنی غیر کا یہ نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا چاہے نبی کے نام پر بھی تم ذبح کرو گے تو حرام ہو جائے گا، ولی کے نام پہ بھی ذبح کرو گے تو حرام ہو جائے گا، جبریل کے نام پہ بھی ذبح کرو حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے سوا سب با سوا اللہ کے کسی کا نام آ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ پیارا ہو یا پیارا نہ ہو. غیر اللہ میں اب کوئی کہے جی نہیں اصل غیر اللہ میں تو وہ ہوتا ہے نا، ہم تو بسم اللہ پڑھتے ہیں ذبح کے وقت، ہم چاہے پیر کی مزار پہ ذبح کریں، پیر کی مزار پہ دیکھیں پکائیں، لیکن ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ ہم تو باقاعدہ ختم صغیر ختم کبیر پڑھ کے تقسیم کرتے ہیں. اس لیے اب دیکھیں اس کو چھوٹی سی ایک حدیث اگر دماغ میں رکھ لیں تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا کہ ما شاء اللہ و شیتا، جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا جی اللہ کی مرضی آپ کی مرضی، جی آپ بھی محاورے میں کہہ دیتے ہیں اچھا جی اللہ چاہے. اس بیچارے نے کیا کہا؟ اتنا کہا صرف کہ ما شاء اللہ و شیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اب عربی میں لفظ ہے با شیتا، با جو ہے جمع کے لیے ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یا رسول اللہ میں نے کیسے شریک بنا دیا؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ ما شاء اللہ ہو و شیتا؟ وہاں تو ملانے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے ہے. تم کہتے ماشاء اللہ ثم شئت، اللہ چاہے اور اس کے بعد جو آپ چاہیں، لیکن وہ لفظ کیوں استعمال کیا جس میں ملنے کا شبہ ہے ذرا؟ حالانکہ صحابی کے دل میں کوئی خیال ہی نہیں تھا، وہ اللہ کے ساتھ تھوڑا شریک کر رہا تھا نبی پاک. لیکن جہاں شبہ آ جائے
کہ اب وہ چیز جب ہم اپنے گھر میں خیرات کرنے کے بجائے وہاں مزار پہ لے جا رہے ہیں اور پورے مہینے میں دودھ تقسیم نہیں کرتے، صرف 11ویں کی رات کو کر رہے ہیں، سارا سال ہم صرف نام میلاد کا نہیں لیتے، 12 کو منا رہے ہیں، سارا سال نبی کا معراج یاد نہیں آتا، 27 رجب کو یاد کریں، تو معلوم ہوا کہ یہ وہی چیز ہے جو مولویوں نے کہہ دی، ہم نے دین سمجھ لیا۔ تو حضور کا معراج صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے ایمان سے کیا وہ تو 5 دفعہ دن میں حضور کے معراج کو یاد کرتا ہے۔ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز ہی تو ہے، اور نماز کیا ہے مومن کے لیے؟ معراج ہی تو ہے۔ آپ جو نماز پڑھ رہا ہے صبح کو، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو، نوافل ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، ضحیٰ ہے، تہجد ہے، وہ تو ہر وقت حضور کے معراج کو یاد کر رہا ہے۔ اور معراج میں جو اللہ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے تحفہ دیا، اس تحفے کو ہر وقت اس دن میں 5 دفعہ آنکھوں سے لگاتا ہے، اور ایک آدمی صرف سال میں 1 دفعہ یاد کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مولوی نے کہہ دیا ہے کہ جی اس دن جو ہے نا اگر دودھ تقسیم نہیں کرو گے نا تو تیرے گھر میں تباہی آ جائے۔ یہ 11ویں ضروری ہے، اور یہ رجب کے کونڈے جو ہیں وہ بھی ضروری ہے، ورنہ امام ناراض ہو جائیں گے، اور اگر تم نے 12 کو خوشی نہ کی تو پھر حضور ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ عقیدے ہم نے کہاں سے بنائے؟ جو مولویوں نے بتایا، جو پیروں نے بتایا، یہی مانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی اس مقام پہ چلے گئے کہ احبار رہبان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا، کہ جو وہ کہتے تھے اسی بات پہ یہ عمل کرتے تھے، اسی کو حلال و حرام سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ پھر ان آیات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ ان کو حکم کیا دیا گیا تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں حکم دیے گئے مگر کہ ایک الہ، ایک معبود برحق کی عبادت کریں، اور سبحانہ عما یشرکون۔ اور ایک آیت اسی میں اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ، اور پاک ہے ذات اس کی جو یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے جو شریک بناتے ہیں، اللہ شریکوں سے بھی پاک، اللہ ان کے بد عقیدہ لوگوں کے بد عقیدگی سے بھی پاک، وہ معبود برحق ہے، اس کے نام کے سوا نہ کوئی حلال کر سکتا ہے، نہ کوئی حرام کر سکتا ہے، اور نہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ کافر، یہ یہود، یہ نصارہ، مشرک، ہندو، سندھو، سب بلائیں جو ہے کفر کی، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے پھونکے مار کے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، دین اسلام کو مٹا دیں۔ کیا مانا منہ سے؟ کیا مانا؟ یہ نہیں کہ مانا یہ بس منہ سے باتیں کرتے ہیں، اور کیا ان کے بلے میں مٹانا تھوڑا ان کے بس میں، یہ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کے نور کو کامل کر دیں گے، مکمل کر دیں گے، چاہے جتنا زور لگا لیں، کافر لگا لیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے بھیجا اپنے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ ہدایت کے لیے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ،
اپنے مدنی کے دین کو سارے دینوں پہ جن سے ادیان پہ غالب کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی، چاہے مشرک کتنا زور لگا لیں، کتنا برا سمجھے، اور اللہ نے میرے مدنی کی زندگی میں دین کو غالب کر دیا، اور صحابہ کی زندگی میں اللہ نے پورے عالم پہ مشرق سے مغرب تک مشارق الارض و مغاربہا پہ غالب کر دیا۔ اور پھر ایک وقت آنے والا ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت مدر ولا وبر الا دخلته کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل دلیل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا کہ لا یبقى علی وجہ الارض بیت مدر ولا وبر، فرمایا کوئی زمین پہ گھر باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ مٹی کا بنا ہو، چاہے وہ بالو کا خیمہ بنا ہو، مگر اللہ میرے دین اسلام کو داخل کریں گے اس میں پوری دنیا میں دین غالب آئے گا۔ اور آج وہ وقت الحمدللہ قریب ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو عزت، اور فرمایا کہ اس کے بعد اما یعزهم اللہ بعز عزیز کا کیا مانا، یا تو اللہ ان کو عزت دیں گے کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا پھر وہ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ ان کی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ اسلام کے راستے کو روک سکیں، مٹ جائیں گے یا اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو یہی وجہ ہے کہ آج دشمن ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، ہنود ہیں، وثنی ہیں، شیوعی ہیں، دہری ہیں، سارے زور کیوں لگا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے مسلمان تو غریب ہے، مسلمان تو مقروض قوم ہے، مسلمان تو بیماریوں میں پڑا ہے، مسلمان تو ہر حال میں پریشان ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کے قرآن میں یہ لکھا ہے اور ان کے نبی نے فرمایا ہے وہ وقت ضرور آئے گا۔ من کو یقین ہے، ہم نے قرآن کو تعویذ لکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے نا، دشمن پڑھتا ہے وہ کہتا ہے ہاں بالکل اسلام آئے گا۔ جب حضور مکے میں آئے تو کوئی ساتھ نہیں تھا، پھر کیسے غالب آئے؟ جب حضور بدر میں آئے تو کوئی ساتھ نہیں ہے، لیکن کیسے غالب آئے؟ اور جب حضور مدینے میں آئے اور تمام احزاب آ گئے ہیں، ساری کفر نے مدینے کو گھیر لیا ہے، پھر کیسے غالب آئے؟ اللہ نے ایک ہوا بھیج کے اپنے نبی کو غالب کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت آنے والا ہے یا تو ایسی ہوا چلے گی، آج آپ یقین کریں کہ اوروپا میں جائیں، جتنے کفر کے ملک ہیں ان میں جائیں، جہاں آج سے 10 سال پہلے 2 مسجدیں تھیں وہاں 200 مسجد ملے گی۔ اسلامی مرکز کھل رہے ہیں، اسلام کے سینٹر کھل رہے ہیں، قرآن کی تعلیم گھر گھر میں عام ہو رہی ہے، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، یعنی حیران ہو جاتے ہیں آدمی کہ کافروں کا شہر ہے، کافروں کے محلے ہیں، 600 بچہ قرآن پڑھ رہا۔ ہمارے بچے نعوذ باللہ اللہ کے حرم میں رہ کے نماز نہیں پڑھتے، کفر کے دیار میں رہنے والے بچے پگڑی باندھی ہوئی ہے نماز میں کھڑے سے بڑی دلیل۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو اللہ ان کو قوت دیں گے کہ یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیہ، کہ وہ آنے کے بعد دجال کو ختم کریں گے، جب دجال کو ماریں گے یہودیت ختم ہو گئی، ویکسر الصلیب عیسائیت کی شوکت کو بھی مٹا ڈالیں گے اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، بس اسلام لو یا پھر تلوار۔ تو یملأ الارض عدلا و قسطا، اور پوری دنیا پہ پھر عدل و قسط کا انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ غالب کرنے کا معنی کیا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ غالب کا معنی ہے حجت و برہان۔ آج بھی دنیا کا کوئی مذہب، آج بھی دنیا کا کوئی طریقہ، آج بھی دنیا کی کوئی جماعت، کوئی ملت، کوئی کتاب اللہ کے قرآن میرے مدنی کے فرمان کی سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لے آئے نا تورات والوں کو، ان کو کہ ایک حافظ تورات دکھاؤ، لے آؤ عیسائیوں کو کہو چاند پہ جا رہے ہو ایک حافظ تو دکھاؤ جس نے انجیل یاد کیا ہو، اور اس کے مقابلے پہ ہمارے 7 سال کے بچے کھڑے کرو جو پورا قرآن پڑھ دیں۔
لحاظ سے اسلام غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا؟ ہر لحاظ سے اسلام. اچھا بھی ہندو بڑے اپنے آپ، ان کو کہو تمہیں رامائن یاد ہے؟ تمہیں گرنتھ یاد ہے جو تمہاری اپنی کتاب ہے؟ دلائل مانگو، کیا دلائل دیں گے؟ ایمان سے کیا ایسا بودھا مذہبی آپ نے دیکھا ہو کہ 35 کروڑ جس کا خدا ہو؟ ایسا بے وقوف مذہبی دیکھا ہے آپ نے کوئی دنیا میں؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں عیسائیوں کا، جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے ایسا مذہب دیکھا ہے کہ ہفتہ گناہ کرو، اتوار کے دن جا کے گرجے میں پادری کے سامنے کھڑے ہو کے سارے گناہوں کی ایک لسٹ بنا کے اس کو دے دو، وہ جناب اسی وقت بخشوا دے گا. ایسا مذہب دیکھا؟ ایسا مذہب آپ نے دیکھا یہودیوں کا کہ اگر باپ یہودی ہے، جب تک ماں یہودی نہ ہو یہودی نہیں مانتے. ایسا مذہب آپ نے دیکھا ہے جو ماں سے چلتا ہو باپ سے نہیں چلتا. ساری دنیا کے یہودی، یعنی باپ یہودی ہے، اس نے شادی کر لی کسی غیر یہودی لڑکی سے، جو بچے پیدا ہوں گے وہ یہودی نہیں. پہلی شرط کیا؟ یہ ثابت کرو کہ ماں یہودی ہے، باپ چاہے کوئی ہو، کتا بھی ہو، وہ پھر یہودی ہے. ایسے میں نے غصے میں نہیں کہہ دیا کتا، کتا تو استعمال ہوتا ہے نا ان کے یہاں. ان کی فیملی مکمل تب ہوتی ہے جب کتا گھر میں ضروری ہے. ایک مرد ہو، ایک عورت، تیسرا کتا، فیملی کامل مکمل ہو گئی. اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر ایک عورت اور ایک کتا، پھر بھی فیملی کامل. کتا نہ ہو تو آدھی فیملی. انہوں نے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دیکھو نا، ابھی لہب کا ایمان سے کہو کنیت ہم نے رکھی تھی بلا ان کے باپ دادے نے. ابھی لہب جو ہے حضور کے چچا تھے نا، ان کی کنیت تھی ابھی لہب. لہب مانا شعلہ، آگ کا شعلہ. تو خوبصورت تھے، چلو خوبصورت جو تھے ابھی نور رکھ دیتے، ابھی ضیاء رکھ دیتے، ابھی شمس رکھ دیتے، لیکن ابھی لہب رکھا تو اللہ نے فرمایا جانا جو جہنم کے لہب میں ہے تو خود اپنا نام اپنی زبان سے رکھو. ہم نے تو نام نہیں رکھا نا جی، ان کے باپ دادے نے رکھا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس لیے یاد رکھیں بات علماء نے فرمایا کہ غالب دین آنے کا معنی کیا ہے کہ دین غالب یعنی حجت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ. جب مشرکین نے مقابلہ کیا تو لاجواب ہو گئے، یہود نے مقابلہ کیا تو لاجواب ہو گئے، نصارہ نے مقابلہ کیا تو لاجواب ہو گئے. اللہ کے نبی نے دعوت دی کہ چلو مناظرہ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس بولنے کی طاقت نہیں، دلیل نہیں، آؤ چلو کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، جو ناحق ہو، جو غلطی پہ اللہ اس کو برباد کر دیا ہو. کہ بلاؤ تم بھی اپنی اولادوں کو. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد المسیح لے تم بھی اپنے خاندان کو، میں بھی اپنے خاندان کو نکل کے مدینے کے باہر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم دو میں جو جھوٹا ہے اس کو برباد کر. جب رات کو کٹھے ہوئے لوگ آپس میں 60 آدمی تھے، مشورہ کیا، انہوں نے کہا اللہ کے لیے رات کو جاؤ، جو سلو کرنی ہے کر لو، نبی کے مقابلے میں دعا نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے، جھوٹے تو ہم ہیں. آج بھی دنیا کسی کو طاقت ہے کہ اسلام کے مقابلے پہ مباہلہ کر لے. آج کسی کو طاقت ہے، وہ نصرانیت ہو، وہ قادیانیت ہو، وہ جناب یہودیت ہو، وہ صہیونیت ہو، وہ ہندو مت ہو، ہندو مذہب ہو، بدھ مت ہو، ید مت ہو، دنیا کا کوئی مذہب چیلنج کریں، لے آئیں باہر کھڑے ہو جائیں. مجال ہے کوئی سامنے آئے، کیوں؟ اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا. اب ان ساری آیات کے بعد پھر اب اللہ نے فرمایا کہ اصل وجہ کیا ہے، آخر ان کے مولویوں کو کیا بلا ہو گئی تھی، ان کے پیروں کو کیا بلا ہو گئی تھی کہ جھوٹے مسئلے بناتے تھے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا ایمان والو،
ان کے جتنے بڑے بڑے احبار تھے یا رہبان تھے، اصل مسئلہ پیٹ کا ہے، وہ مال کھانا چاہتے تھے لوگوں کا جھوٹے طریقوں سے۔ آج بھی ایمان سے دیکھیں، وہی جھوٹے خواب بتاتے ہیں جن کے پیسے دیکھیں، مال، دولت، دفتر، گاڑیاں، کاریں، خرچے، الیکشن، پھر وہ جھوٹا خواب کیوں نہ سنائے کہ رات حضور ملے تھے، ٹکٹ مانگ رہے تھے۔ اصل جھگڑا وہ پیٹ کا ہے۔ مجھ سے معلوم کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یہ پولیس شریف، ہورس شریف، جمعرات شریف جائے گا، اللہ کے بندے مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، کیوں مولوی میرے مقابلے بناتے ہو؟ یہ ان کا اقتصادی مسئلہ ہے پیٹ کا، کہ ایک بندہ مر گیا تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر چیلم شریف، اتنے میں خدا کرے گا قرآن شریف بھی مر جائے گا۔ تو ان کا سارے سال پیٹ کا مسئلہ ہے، قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں، کھانا پینا حرام ہے۔ اصل ان کا بھی مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے اس طرح اللہ کے رستے سے روکا انہوں نے کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ آج بھی جا کے دیکھ لو، کوئی خواب نامے کھول کے پیسے لیتا ہے، کوئی فال دیکھ کے پیسے لیتا ہے، کوئی آدمی انتر منتر لکھ کے پیسے لیتا ہے، کوئی جن بھوت نکال کے پیسے لیتا ہے، کوئی کسی کی بیماریاں نکال کے پیسے لیتا ہے، کوئی جادو ٹونے کے ساتھ۔ اصل مسئلہ صرف اقتصادی ہے، پیٹ لگا ہوا ہے۔ خدا کا ڈر ہے تو وہ ایسی باتیں کبھی بھی نہیں کریں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنا ڈر نصیب فرمائے اور اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے۔ میں مشکل میں ہوں، مجھے دعا کریں۔ بھائی میرے بھائی، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشانوں کی دعا منظور کرے؟ اللہ۔ تو اللہ کا وعدہ ہے دعا مانگو، انشاءاللہ ہم بھی دعا مانگیں گے، آپ بھی دعا مانگیں۔ غزوات کی تفصیل جو ہے آپ سیرت النبی کی کسی کتاب میں دیکھیں، کافر اور مشرک جو ہے من وجہ ایک ہوتے ہیں، لیکن بعض کافر بظاہر شرک نہیں کرتے، حق کو چھپاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کا شریک بھی بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کبھی لفظ جیسے اسلام ایمان، بظاہر مسلمان جو ہے مومن ہے، مومن جو ہے مسلمان ہے، اسی طرح جو کافر ہے مشرک وہ بھی کافر ہے، لیکن کبھی کبھی ان کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں، جیسے اسلام کی الگ ہے، ایمان کی الگ ہے۔ اللہ اکبر، 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 اللہ